अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। सऊदी अरब के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है और सऊदी अरब का जो दिफा है उसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो उठ गए हैं। वो क्या हुआ है उसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा और ख़ास तौर पे एमबीए साहब जो हैं वो इस वक्त शदीद परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें और किस तरीके से इस मामले को हैंडल करें, क्योंकि उनके ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त अमेरिका के साथ बहुत बुरी हद तक नीचे जा चुके हुए हैं और खित्ते में भी उनकी जो हालत है वो ज़ाहिर है कि अमेरिका के साथ ही रिलेट करती है। लेकिन उसकी तरफ मैं आता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि जो तालिबान हैं, उनको अ, वो करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से और ख़ास तौर के ऊपर जो आपको याद होगा कि पिछले दिनों में हम सोच रहे थे और सुन रहे थे कि तालिबान के लिए उनकी मुख्तलिफ तजावीज़ जो थी वो आ रही थी, उनके ऊपर प्रेशर था एक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि वहाँ से विथड्रॉ ना करें आप। वहाँ से अगर आप फ़ौजें लेके जाएँगे तो मसाइल जो हैं वो बहुत बढ़ जाएँगे और ज़ाहिर है इंडिया का प्रेशर भी था और अशरफ गनी का भी प्रेशर है उनके ऊपर और जो उनके अपने जनरल्स हैं, मैंने आपको पिछली एक रिपोर्ट में भी बताया था कि बहुत ज़्यादा जनरल्स जो हैं, उन्होंने बेसिकली ओवर पावर किया ट्रंप को और उनको ये कहने पे मजबूर किया कि हम अभी नहीं निकल सकते। तो ट्रंप ने फिर बेसिकली विथड्रॉ किया और एक किस्म की शिकस्त तस्लीम की। तो अब ये हो रहा है कि तालिबान के बार-बार इन स्टेटमेंट्स के बाद वो ये कह रहे हैं कि जी हम जो 1 मई की डेडलाइन है उसको एक्सटेंड करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन चूँकि बाइडेन जो है इस वक़्त परेशान है, उनको खुद समझ नहीं आ रही वो क्या करें। उन्होंने अभी रिसेंटली आपको याद है कि एक स्टेटमेंट दी थी कि मई 1 जो है उस डेडलाइन को मीट करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन वो अपनी फोर्सेस को 22 के अंदर यानी 2022 में फोर्सेस को वहाँ पे नहीं देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि एंड ऑफ द ईयर वो यहाँ से चले जाएँ। तो अब उसी के लिए उन्होंने ज़ालिम खलीज़ात को कहा है कि वो तालिबान को मिलें और उनसे जाके मिन्नतें तरले करें कि खुदा का वास्ते हमें थोड़ा-सा ज़रा टाइम दे दें, 3 से 6 महीने का टाइम दे दें और हमें बताएँ कि आप हम पे अटैक नहीं करेंगे। तो तालिबान से उनकी मीटिंग हुई है और उसमें उन्होंने ज़ालिम खलीज़ात को कहा है कि हम इसके ऊपर सोचेंगे और आपको बताएँगे। और अभी तक उनकी तरफ से कोई ख़ास जो रिस्पॉन्स है वो नहीं आया, लेकिन वो ये ओपनली और डिक्लेयर्ड लेवल पे ये बात कर चुके हुए हैं कि हमें ये किसी किस्म का जो जो ब्रेकिंग ऑफ एग्रीमेंट है वो हमें कबूल नहीं है। आपको पता है ये अमेरिकन के लिए तो कोई मसला ही नहीं है ना कि एग्रीमेंट करना फिर तोड़ देना। अभी आपने देखा कि ईरान के साथ भी इन्होंने यही किया था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के साथ एग्रीमेंट किया था। उसमें आपको याद है JCPOA जिसको कहते हैं, वो पूरे का पूरा साइन करके उसमें से निकल गए। यानी अब इनकी रेपुटेशन पूरी दुनिया में ये बनती जा रही है कि ये वो मुल्क है जिसके साथ एग्रीमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, किसी वक्त भी वो चाहेंगे तो तोड़ देंगे। तो ये किसी भी मुल्क के लिए और खास तौर पर जो अपने आप को क्लेम करता हो कि वो सुपर पावर है, तो ये बहुत बुरी बात होती है और उसकी एक मॉरल जो अथॉरिटी है वो खत्म हो जाती है। तो अब ये सूरत बनी है कि उन्होंने अब फिर ये कह रहे हैं कि जी हम इसको तोड़ना चाहते हैं। तालिबान ने कहा है कि जी हमने अपनी तमाम जो उसमें शिकें थी उनके ऊपर पूरी तरह अमल किया और जो हमने ज़ाहिर है कि दीन का तकादा हमारे का तो हमेशा यही होता है कि दुश्मन के साथ भी जब आप करते हैं मुआहिदा, तो आप उसको लेटर एंड स्पिरिट में पूरा करते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट दे हैव डन एक्चुअली एवरीथिंग पॉसिबल टू सैल्वेज द डील। लेकिन मसला ये है कि ये अमेरिकन्स के नज़दीक तो इस तरह की कोई बात नहीं है। उनकी तो हाँ कोई इस तरह की ना कोई मॉरल अथॉरिटी है, ना कोई उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी है। तो वो तो अपने मफादात को देखते हैं, जैसे वो मफाद उनको कहता है वो उधर मुड़ना शुरू हो जाता है। तो अभी जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि उन्होंने एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये कि तालिबान के 7,000 कैदी जो अफ़गान गवर्नमेंट के पास हैं, वो ज़रूर चाहते हैं कि उनको वो रिलीज़ करवा लें। और दूसरी बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि यूएन की जो ब्लैक लिस्ट है, उसके ऊपर उनका नाम है तालिबान का और वो ये चाहेंगे कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हुए ही वो ब्लैक लिस्ट में से निकल सकें और आगे जाके मामलात को हल कर सकें। तो हो सकता है कि वो भी जब एक फ्रीक ये कह रहा हो, तो फिर उनके ऊपर तो इसकी कोई वो बाइंडिंग नहीं होगी, तो वो कह देंगे कि अच्छा ठीक है, ये हो सकता है कि हम इसको 3 महीने के लिए आगे कर देते हैं या 6 महीने के लिए कर देते हैं और इसके बदले में फौरी तौर पर आप हमें ब्लैक लिस्ट में से निकालें और हमारे कैदियों को रिहा करें। तो मेरा ख्याल है कि ये भी हो सकता है। तो देखेंगे अभी आगे जाके क्या होता है। लेकिन अब मैं आता हूँ अपनी जो सऊदी अरब की बुरी खबर है, वो ये है कि प्रेज़िडेंट बाइडेन ने अपनी फोर्सेस को ये कह दिया है
کہ تمام جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں وہاں سے جو پینٹاگون کی تمام وہاں پہ بیسڈ ہیں مڈل ایسٹ میں، وہاں سے ان کو نکال لیا جائے اور میجر جو پورشن ہے وہاں سے ڈرا ڈاؤن کیا جائے، خاص طور پہ جو ان کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں، ان کے ٹروپس ہیں۔ تو اب افغانستان کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک نئی پالیسی چینج آئی ہے افغانستان کے بعد مڈل ایسٹ کے حوالے سے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے امریکہ جو ہے اب وہاں پہ بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے، مشرق وسطیٰ سے بھی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو وہاں پہ ان کی سعودی عرب ہے، سعودی عرب کے اوپر اٹیکس ہو رہے تھے ہوتیز کے، سعودی عرب سے پہ اٹیک ہو رہے تھے، عراق سے بھی ہو رہے تھے، آپ کو پتا ہے کہ ڈرون اٹیکس بھی ہوئے ہیں اور راکٹ اٹیکس بھی ہوئے ہیں۔ ان حالات میں امریکہ کا یہ کہنا کہ جی پیٹریوٹ جو میزائلز ہیں، پیٹریوٹ اینٹی میزائل سسٹم، آپ کو پتا ہے بڑا زبردست ایک امریکہ کا سسٹم ہے جو کہ دشمن ملک سے آنے والے جو میزائلز ہیں ان کو انٹرسپٹ کرتا ہے اور ان کو مار گراتا ہے، اور یہ بہت زبردست ہے، اور یہ بہت کوئی چھوٹا سا نہیں ہے سسٹم، یہ بہت بڑا سسٹم ہوتا ہے، اس کی بیٹریز ہوتی ہیں اور اس کا ایک بڑا پورا پیرافینیلیا ہوتا ہے۔ ان کو انہوں نے کہا جی کہ 3 جو پیٹریوٹ اینٹی میزائل بیٹریز ہیں وہ تو ادھر سے ریموو کر لی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ جو فوجی بھی ہیں، اور یہ میں آپ کو بائی دا وے بتاتا چلوں کہ یہ جو پیٹریوٹ میزائل ہیں ان میں سے ایک جو تھی یہ پرنس سلطان ایئر بیس کے اوپر لگی ہوئی تھی، یعنی سعودی عرب میں جو پرنس سلطان ایئر بیس ہے اس کے اوپر لگی ہوئی تھی، اور اس کو بھی انہوں نے ریموو کر دیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے وہاں سے جو اپنے فورسز ہیں ان کی جن کی تعداد یہ بیٹریز سمیت تقریباً ہزاروں میں ہے، ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہاں سے آپ نکلیں، اور انکلوڈنگ جو وہاں پہ ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کو بھی کہہ دیا کہ وہاں سے آپ موو کریں اور نکل جائیں وہاں سے۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ بتا تو نہیں رہے ہیں، لیکن اب یہ چونکہ جو انڈو پیسفک ہے اس میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں پہ چائنا کو انہوں نے ٹف ٹائم دینا ہے، اور وہاں پہ سارا کچھ اب یہ بلڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے، تو اب انہوں نے ان کی جو پرائرٹی ہے اس میں اب سعودی عرب یا عراق یا ایران تو خیر ہے، لیکن باقی جو معاملات ہیں وہ اب ذرا نچلی سطح کے اوپر آ گئی۔ اب ہماری اطلاعات کے مطابق جو سعودی عرب ہے اس کے اندر یہ ایک بہت بڑا ایک شوق قسم کا ایک فیل کیا گیا ہے کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا۔ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایم بی ایس کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ کنگ سے بات کریں گے، دوسرے کسی سے بات نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ اس دوران اس طرح کا ڈیسیژن کرنا، مجھے یاد ہے کہ پچھلے 1 سال پہلے تک میرا خیال ہے کہ وہاں سے کوئی 90,000 امریکن ٹروپس وہاں پہ موجود تھے سعودی عرب اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں، اور پھر یہ گھٹ کے 50,000 ہو گئی۔ اب اگر اس میں سے بھی گھٹا کے انہوں نے کوئی ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے لوگ نکال لیے تو باقی کیا بچ جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ امریکن پریزنس جو ہے وہ بس صرف ایک سمبولک لیول پہ رہ جائے گی سعودی عرب کے لیے، باقی کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور یہی وجہ شاید آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اب پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک کر رہا ہے، سعودی عرب چین کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک کر رہا ہے۔ ابھی جو چین کے وزیر خارجہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے ان کا دورہ جو تھا اس لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ تھا، اور جس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ اگر وہاں پہ کسی نے مداخلت کرنے کی کوشش کی تو چین جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرے گا۔ اچھا، اب بائی دا وے الجزیرہ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جو عراق کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے سعودی عرب کا، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے کہا جی کہ ہماری طرف سے آپ کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہوا اور ہم اس کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ پہلے خبریں آ چکی ہوئی ہیں کہ وہ اٹیک ہوا تھا عراق سے۔ تو وہ وہاں پہ گئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ حالات کو اپنے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ معاملات کس طرح چلتے ہیں۔ دوسری طرف میں ایک اس سے ان ریلیٹڈ خبر بھی آپ کو بتا دوں کہ برطانیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ F-35 آپ کو یاد ہے جو UAE نے لینے کی کوشش کی تھی اور ڈیل ہوئی تھی، وہ بائی کر رہا ہے اب برطانیہ بھی امریکہ سے، اور انہوں نے کہا جی کہ 138 جیٹ جو ہیں وہ ہم لوگ خریدیں گے ان سے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب تک خریدیں گے۔ تو یہ اب انہوں نے امریکہ سے جو ایک ان کا تعلق ہے وہ ظاہر ہے کہ سب کو پتہ ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم خریدیں گے F-35 کو، لیکن یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کب تک خریدیں گے۔ اس میں تعداد ذرا کم بھی ہو سکتی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 48 تک ہم خریدیں گے، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ بھی خرید سکتے ہیں، لیکن اس میں وہ کلیئرٹی شو نہیں کر رہے ہیں، وہ بتا نہیں رہے ہیں کہ کیا کیا جائے گا۔ لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی اپنی جو ایئر فورس ہے US ایئر فورس، اس نے بھی اپنا جو فلیٹ ہے اس کو ٹرم ڈاؤن کرنے کی
نشاندہی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی جو پرچیزز ہیں خاص طور پہ F-35As جو ہیں اس کے اندر اس کو ہم کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک طرف وہ خود بھی کر رہے ہیں تو دوسری طرف جو برطانیہ ہے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اپنا سوچ رہے ہیں کہ اس کو کم کریں یا نہ کریں لیکن خریدیں گے ضرور. ایک اور چیز میں تھوڑی سی ذرا انٹرسٹنگ سے آپ کو بتا دوں کہ امریکہ نے رول آؤٹ کیا ہے اپنی ایک گوگلز کو. آپ کو پتہ ہے جو آنکھوں پہ لگا کے تو ایک گوگلز کا سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کرانے کی وہ بتائی ہے اور اس میں $22 بلین کا یہ گوگلز کا پلان ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑا انٹیگریٹڈ ویژول آگمنٹیشن سسٹم جو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں IVAS یا ایواس کہہ لیں آپ, انٹیگریٹڈ ویژول آگمنٹیشن سسٹم. تو یہ آپ جب اس کو لگاتے ہیں اپنی آنکھوں کے اوپر گوگلز کو تو وہ بالکل ایسے ایک ورچوئل ریالٹی کی طرح آپ اس میں چلے جاتے ہیں اور اس میں آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ ایک بالکل اسی سسٹم میں موجود ہیں اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ انہوں نے اپنے فوجیوں کے لیے کیا ہے. اس پہ $22 بلین خرچ آئے گا اور یہ مائکروسافٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے لگانے کا اعلان کیا ہے اور یہ بہت ہی زبردست قسم کا ہوگا. یہ اس میں بیسیکلی ٹریننگ کے دوران اور جو ان کے سارے سسٹمز ہیں ان کو یہ ٹچ کرے گا مختلف چیزوں کے ساتھ اور خاص طور پہ جو کلاؤڈ ہے کلاؤڈ کے ساتھ لنک ہوگا اور کلاؤڈ میں تقریباً اس کے ساتھ جو لنکڈ ہوں گے وہ 1,20,000 سولجرز جو ہیں وہ اس کو یوز کریں گے. اور ہیڈ سیٹ جو جب وہ آپ لگا لیتے ہیں تو یہ آپ کو مختلف ایکسیسز دے دیتا ہے ڈیٹا کے ساتھ, مختلف چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ نائٹ ویژن جو ہے وہ اس میں جو ریکگنیشن ہے آرمی کی مختلف جگہوں پہ آپ کے سامنے اگر کوئی اینیمی ہے تو اس کی فیشل ریکگنیشن دور سے وہ کر دے گا. مختلف کیمراز اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے, مختلف چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوں گی اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ اس طرح کر کے وہ کر رہے ہوں گے. تو یہ ایک ماڈرن وارفیئر کی طرف ایک قدم جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اب ماڈرن وارفیئر جو ہے وہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں, آپ بھی سمجھیں اور اس کے اوپر ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور بتاتے رہیں گے کہ سعودی عرب کے معاملات اور افغانستان کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں. دیکھتے رہیے گا, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم.